بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان کربلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کر بنی اسد قبیلہ جو کہ کربلا کے قریب آباد تھا اس کے لوگوں کو بلایا اور سب سے پہلے ان سے کربلا کی زمین کو خریدا اور خرید کر بنی اسد کے لوگوں کو ہی بطور تحفہ کربلا کی زمین واپس کر دی۔ اس کے بعد آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسد والوں سے مکالمہ کیا جو بڑا عجیب تھا، کیونکہ اس وقت تک قافلہ کربلا پہنچا ہی تھا اور ابھی تک کوئی بھی حادثہ رونما نہیں ہوا تھا۔ آپ نے بنی اسد والوں سے فرمایا، دیکھو بنی اسد والو، اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسد سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں، اے بنی اسد، جو یہاں ہماری قبور کی زیارت کی غرض سے آئے انہیں اپنا مہمان بنانا، انہیں پانی پلانا۔ پھر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسد کے مردوں، عورتوں اور بچوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بندگان خدا بنی اسد، جب فوج ہمیں مار کر چلی جائے تو آپ لوگ ہمارے اجسام کو قبروں میں دفنا دینا۔ بنی اسد کے لوگ حیران ہو گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سنا اور حیران و پریشان واپس ہوئے۔ ایک شاعر نے اس منظر کو اس طرح بیان کیا ہے، کربلا میں داخل شاہ دین ہوا، تب ذوالجناح شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا، پناہگاہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آ گیا۔ سرور امام حسین نے ان سے پوچھا، یہ ہے کون سی جگہ؟ بولے بنی اسد، کہ ہے نام اس کا کربلا۔ مولا نے ان سے وصیت میں یہ کہا کہ کچھ امتحان ہم پر کڑے ہوں گے یہاں، 10 دن کے بعد ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے یہاں، تو اے بنی اسد والو میرا لاشا اٹھا لینا اور کفن بھی پہنا دینا، میری مرکز بنا دینا۔ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی اسد والوں سے مزید کلام کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں، اے دنیا والو، میرا اکبر بھی، قاسم بھی، عباس بھی اور اون و محمد بھی میری طرح سب پڑے ہوں گے میدان میں بے کفن، ہوگی مجبور و لاچار میری بہن، اس کو تم بس اتنی ردا دینا، میری مرکز بنا دینا۔ میں نبی ہوں، میں فاطمہ کا دلارا ہوں، میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا کہتا ہوں، کربلا کو سجا دینا، میری مرکز بنا دینا۔ جب بھی زائر زیارت کو آئیں میری، تم اس کو 3 دن اپنے گھر مہمان رکھنا، ان کو پانی پلا دینا، ان کو کھانا کھلا دینا، ان کو میری طرف سے دعا دینا، میری مرکز بنا دینا۔ میری ماں کی دعا لینا، میری مرکز بنا دینا، میری مرکز بنا دینا۔ عزیز ساتھیوں، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دن کتنے اذیت ناک رہے ہوں گے جب انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ ان کو کفنانے دفنانے والا کوئی نہ ہوگا، تاہم انہیں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اب نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا سے ملاقات کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے میرے نانا سے ملنے کا اتنا اشتیاق ہے جتنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی تک گنوا دی تھی۔
کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا فرات کے کنارے اپنے خیمے لگائے جو یزیدی فوج نے اکھاڑ پھینکے۔ دن گزرتے گئے، یزید کی فوجوں کی کربلا آمد کا سلسلہ جاری رہا اور اس فوج کے سپہ سالار حر تھے۔ محترم سامعین، یہ وہی حر تھا جس کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ یہ اپنی فوج کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے گیا تھا، لیکن پانی کی وجہ سے اس قدر نڈھال تھا کہ حرکت کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ تو اسی فوج کو اور اس حر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اور پھر اسی حر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں چھوڑ کر کربلا کی طرف چل پڑے تھے۔ 7 محرم کو پانی مکمل طور پر قافلہ حسین پر بند کر دیا گیا، یعنی صحرا کی تپتی ریت اور سورج کی جھلسا دینے والی تپش اور اس میں ہونے والے یزید کے ظلم و ستم کے بعد پانی بند کرنا ایک انتہائی سنگین ظلم تھا۔ انہی ساری مشکلات کے بعد آخر 9 محرم کی تاریخ آ گئی۔ آج شب عاشورہ ہے اور کل جنگ ہونی ہے۔ جنگ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ یزید کی فوج کی کربلا آمد زور و شور سے جاری ہے۔ یزید ہر طرف سے فوج منگوا رہا ہے۔ یزید نے تقریباً ہر ملک سے فوج منگوائی۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت کے ہمراہ جنگ کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ یزید نے فوج منگوائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے سارے خیمے ایک دوسرے کے نزدیک کر دیے اور ان خیموں کے ارد گرد خندق کھدوائی اور اس خندق کو خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان سے ایک آخری ارشاد فرمایا: صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ، اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو لے جاؤ۔ اللہ عز و جل تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیہاتوں میں بلاد میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، بھتیجے، صاحبزادے اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹے آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے جب آپ نہ ہوں اور ہم لوگ زندہ رہیں۔ میرے نبی کے نواسے کا حوصلہ تو دیکھو، اتنی مشکل گھڑی میں بھی دوسروں کا سوچ رہے ہیں۔ اس بات کو کسی نے کیا خوب بیان کیا ہے۔ اتنا بزدل ڈرپوک تھا یزید، 36 ملکوں سے فوجیں منگوا رہا تھا کہ میری مدد کرو۔ اتنا بہادر تھا میرا حسین، 72 کو بھی چراغ بجھا بجھا کر کہہ رہا تھا جس نے جانا ہے چلا جائے۔ دوسری طرف یہ حال تھا کہ حر ابن یزید، جو کہ یزید کی فوج کا کمانڈر تھا، وہ اپنے خیمے میں ایک طرف سے دوسری طرف ٹہل رہا ہے اور سخت اداس ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جوان بیٹا بھی پریشان باپ کو دیکھ رہا ہے۔ آخر اپنے باپ کی پریشانی سے تنگ آ کر اپنے باپ سے کہتا ہے: بابا یہ پریشانی کیوں ہے؟ بابا کیا مسئلہ ہے؟ سامنے صرف 72 لوگ ہیں، وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں، ہمارے جیسا اسلحہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اتنی تعداد بھی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس ہزاروں کا لشکر ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے، پانی پر ہمارا قبضہ ہے، بابا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ یہ سب سن کر حر نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے جناب زہرا سے بہت حیا آتی ہے کہ ان کا سامنا کیسے کروں گا۔ اس کے بعد حر نے مزید جواب دیا کہ بیٹا کیا تمہارے کانوں میں بچوں کے رونے کی آوازیں نہیں آ رہی؟ ہائے وہ بیچارے بچے جو 7 محرم سے پیاسے ہیں، اور یہ 9 محرم کی رات کا وقت ہے۔ 7 محرم سے یہ بچے کوزے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی پانی پلا دے۔ یہ بچے پیاس سے چلا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں
میں کیسے بیان کروں ان کے جذبات، ان کے احساسات۔ محترم سامعین، ذرا سوچئے میرے حسین پر کیا بیت رہی ہوگی جب بچوں کی حالت زار اور چیخ و پکار ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہوگی۔ جب حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا کیا تمہیں بچوں کے رونے کی آواز نہیں آ رہی؟ تو سامعین، حر کے بیٹے نے پوچھا، بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ مجھے آپ کے قدم ڈگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ حر کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی اور بالآخر حر نے فیصلہ کر ہی لیا اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں کل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو جاؤں گا۔ جب یہ خبر آس پاس موجود فوج کے سپاہیوں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے، اے حر، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم نے ایسا کیا تو یزید تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور حسین کے ساتھ جو تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں کبھی اپنے لشکر میں شامل نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حر آبدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، لیکن میرے گناہوں سے زیادہ حسین سخی ہے۔ میں جانتا ہوں حسین مجھے معاف کر دے گا، بس اب تو مجھے رسی سے باندھ کر حسین کے لشکر تک لے جا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ جانیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔